بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس وقت شہر اقتدار میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں دو خبریں ہیں جو بہت اہم ہو چکی ہیں، اور انہی کے ارد گرد اس وقت سارا ماحول نظر آ رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے اب انہی خبروں پر سارا دار و مدار ہے۔ ایک چیز تو ہے کہ جس طرح سے اب دوبارہ یہ بات ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ دوبارہ ایکٹیو ہو گئے ہیں کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی معاملات جو ہیں ان کو کم از کم ٹھنڈا کیا جائے اور کسی طرح سے بات چیت کو آگے بڑھایا جائے۔ اب مختلف حوالوں سے خبر آ رہی ہے، انصار عباسی صاحب دے چکے ہیں، دیگر صحافی یہ بات کر رہے ہیں۔ یہ بھی ہو رہا ہے کہ اس میں جس طرح لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی کا نام آ رہا ہے اور وہ کچھ عرصے خاموش رہے، پھر دوبارہ اب ہم کو میڈیا میں دیکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ دو سیاستدانوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس میں اور لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ دوبارہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ اس سے پہلے اس طرح باقاعدہ سب کے سامنے کہہ لیں یا اس طرح بیٹھ کر بات چیت کے حوالے سے گروپ بنانا یا پیغامات کا ایک طرف سے دوسری طرف جانا یا کوئی بات ہونا، یہ اس لیے دوبارہ میں نے کہا کہ پہلے بھی ہوا تھا، اس وقت عمران خان صاحب گرفتار نہیں ہوئے تھے، اور تب آپ کو یاد ہوگا سہیل رائٹ صاحب، دیگر اس طرح کئی سینئر صحافی تھے، عقیل کریم ڈیڈی AKD وہ بھی گئے تھے عمران خان صاحب سے ملنے، اور وہاں بھی اس طرح سے باتیں ہوئی، انہوں نے کہا جی ہم کوشش کر رہے ہیں، کچھ معاملات یہ وہ اس طرح، تو کوئی کلیئر چیزیں نہیں بتائی، لیکن یہ سب کو نظر آ رہا تھا کہ معاملات ٹھنڈے کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، کوئی رابطے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن اس وقت وہ ناکامی ہوئی تھی۔ اب دوبارہ یہ کوشش ہو رہی ہے۔ اب بظاہر ابھی یہ لگتا ہے کہ یہ تو ناممکن ہے، کیونکہ جس طرح عمران خان صاحب بار بار آرمی چیف کا نام لے رہے ہیں، جب کوئی کوشش شروع ہوتی ہے یا کوئی پیغام ان تک پہنچتا ہے، جس طرح حامد میر صاحب بتاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی مجھ تک پیغام بھی کیوں لے کر آئے ہو، وہ اس بات پر ناراض ہو جاتے ہیں، وہ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، لچک نہیں دکھا رہے۔ جب ان کو پیغام پہنچا کہ جی آپ 9 مئی کی مذمت بھی کریں اور اس کو اون کریں کہ جی ہماری غلطی تھی، ہمارے لوگ تھے، اس پر ہم شرمندہ ہیں، معافی مانگتے ہیں اور آئندہ ایسا نہیں کریں گے، تو پھر اس کے بعد آگے بات چیت ہوگی۔ تو عمران خان صاحب کہتے ہیں جی ہم نے وہ نہیں کیا، اور بس اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری کروا لیں، مذمت ہم کر چکے ہیں، اس طرح کی بات وہ کر دیتے ہیں آگے سے، تو بات پھر وہیں کی وہیں رک جاتی ہے۔ تو سب کو پتہ ہے کہ کہاں کہاں ڈیڈ لاک ہے، تو اس کے بعد دوبارہ کوشش ہونا اور اس میں پھر یہ خبریں آنا کہ اور لوگ بھی شامل ہوں گے، تو یہ بڑا معنی خیز ہے۔ ابھی یہ حالات ایسے لگتے ہیں کہ جی ممکن ہی نہیں ہے، یہ کیسے ہو جائے گا، کس طرح ہو جائے گا۔ تو مشرف دور میں جب میاں نواز شریف اور ان کے خاندان کی ڈیل ہوئی تھی مشرف کے ساتھ، پرویز مشرف کے ساتھ، تو اس وقت بھی کون سوچ سکتا تھا کہ جی ان پر تو قتل کا مقدمہ اور ہائی جیکنگ اور کیا کیا تھا، اور اس میں اس وقت یہ نظر آیا تھا کہ بہت سی اور طاقتیں تھیں، لیکن اصل جو گیم تھی وہ سعودی عرب، قطر اور لیبیا اور امریکہ، حتیٰ کہ برطانیہ بھی کسی حد تک کہا جا سکتا ہے، تو یہ سب ایکٹیو ہوئے تھے۔ اسی طرح بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو ڈیل ہوئی تھی مشرف صاحب سے، اس میں امریکہ بہت زیادہ تھا، اور رؤف کلاسرا صاحب نے اس پر بات بھی کی اپنے ولاگ میں کہ اس میں برطانیہ کا بھی کچھ ہاتھ نظر آتا تھا۔ عمران خان صاحب کا معاملہ بڑا فرق ہے۔ عمران خان صاحب نے جس طرح جب حکومت سے نکلے تو جس طرح براہ راست امریکی اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنایا ہے، ان کی گورنمنٹ کو نشانہ بنایا کہ جی یہ رجیم چینج وہاں سے ہوا اور وہ سب کچھ، کہ جی یہاں سے قمر جاوید باجوہ تھے اور انہوں نے یہ پچ کیا کہ جی اس کی وجہ سے سارا ہو رہا ہے، روس کی طرف جا رہے ہیں، وہ سب کہانی آپ جانتے ہیں۔ پھر وہاں سے امریکہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے معاملات خراب، برطانیہ وہ گئے نہیں، ان کے ساتھ بھی کچھ اس طرح سے تعلق نہیں رکھا، سعودی عرب کے حوالے سے بڑے اچھے تعلقات، لیکن پھر خبریں چل گئیں کہ جنہوں نے کچھ ایسا کہہ دیا تھا، مذاق میں کوئی بات کر دی تھی، اس طرح کی باتیں ہوئیں۔ کم از کم یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح سے ذاتی تعلقات نہیں عمران خان بنا سکے، کاروباری تعلقات سعودی عرب سے یا شاہی خاندان سے جس طرح شریف خاندان کے تھے، اور قطر کے حوالے سے بھی، یا آپ لیبیا کا بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ نہ ماحول ہے نہ عمران خان صاحب کے اس طرح تعلقات۔ ہاں البتہ یہ خبر ضرور ہے، اور اظہر جاوید صاحب یہ خبر دے رہے ہیں کہ اب برطانیہ میں جو گورنمنٹ ہے اس کے اوپر بہت پریشر بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور برطانیہ کے جو شہری ہیں، پاکستان نژاد شہری ہیں، ان کی طرف سے ہے، دیگر کی طرف سے ہے کہ پریشر ہے کہ جی عمران خان کے حوالے سے کچھ کیا جائے، تو کوئی معاملات سلجھائے جائیں، چاہے اس کو اب ڈیل کا نام دیں، کچھ بھی کہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ایک طرف نظر آتا ہے کہ جی آرمی چیف کس طرح سے مانیں گے، اگر وہ مانتے ہیں تو لگے گا جی کمزور ہیں، عمران خان نے نام لے دیا ہے، اور دوسری تیسری دفعہ ہوگا کہ جی اس طرح سے امبیرس کرنے کی کوشش کی ہے، پہلے ان کو DGISI کے عہدے سے ہٹانے کے لیے کیا کام، پھر ان کو ہٹوایا، اور پھر اس طرح سے کہ جی اس کے بعد جب آرمی چیف بنے تب بھی جب بند رہے تھے، یا وہ جو بھی اس وقت لانگ مارچ نکالا عمران خان صاحب نے، اب تیسری دفعہ یہ ہوگا ان کا نام جیل میں بیٹھ کر لے رہے ہیں وہ، جن سب کے پیچھے اہلیہ کی بیماری ہے یا ان کی کنوکشن ہے، اس کے پیچھے بھی جناب آرمی چیف کا نام لے دیتے ہیں۔ تو اس طرح تو معاملات کیسے آگے بڑھیں گے؟ کہیں تو عمران خان صاحب خاموش ہوں گے، کچھ عرصے کے لیے خاموش رہیں گے، تو پھر ہی کوئی بات آگے بڑھے گی۔
تو اب دیکھنا ہے کہ کہاں تک آگے بات جاتی ہے، مگر اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کوششیں پھر سے شروع ہو گئی ہیں اور پہلے سے زیادہ بھرپور ہیں، اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی کچھ لوگ ایکٹیو ہو جائیں بغیر اجازت کے ہو جائیں، ورنہ تو ان کو بڑی آسانی سے اسٹیپ کال دی جا سکتی ہے جی آپ کو کون کہا ہے خیر خواہ پاکستان کے خیر خواہ اور دیگر لوگ اور سارے گروپ میں ریٹائرڈ لوگ شامل کیے جائیں، کوئی سیاستدان شامل کیے جائیں، یہ کون کر سکتا ہے؟ تو اس سے تو نظر آ رہا ہے کہ جی کچھ نہ کچھ کوششیں ہو رہی ہیں. اب یہ کتنی کارگر ثابت ہوں گی یہ آنے والے دنوں میں پتہ لگ جائے گا، اس میں زیادہ دیر لگے گی نہیں. اب کیوں اس کی کوششوں کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ معاملات نہیں سمجھ رہے. ہم سنتے آنے جی پاکستان نازک دور سے گزر رہا ہے، تو واقعی ہر دفعہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن اس دفعہ بہت ہی حالات عجیب و غریب ہے. ابھی دیکھیے چین اپنی انویسٹمنٹ کے حوالے سے بات کرتا ہے جی ہم نے اتنے قرضے دیے وہ رول اوور کرنے پڑتے ہیں. سی پیک کے معاملات دیکھیے کس طرح کبھی کوئی حملہ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی مسئلہ سامنے آ جاتا ہے. سعودی عرب کی انویسٹمنٹ کا انتظار ہے، سعودی عرب اور زیادہ گارنٹیز مانگ رہا ہے کہ سعودی عرب کہتا ہے جی چین کی بھی کوئی آئی پی پیز کی گارنٹیز تھیں لیکن اس طرح سے نہیں ہو سکا، ہم پھنس گئے سرکولر ڈیٹ میں، مجبور ہو گئے ہیں. تو انویسٹمنٹ کے لیے وہ ایک دفعہ بڑا سوچ رہے ہیں، شرائط بڑی اس طرح کی رکھ رہے ہیں، کس طرح ہم آگے چلیں گے، ہم ایئرپورٹ دینے کو تیار ہیں، ہر چیز دینے کو تیار ہے، لیکن وہ اور زیادہ اپنا سیو کر رہے ہیں جی 50% پروفٹ اور یہ اور وہ وہاں پر لے کر جائیں گے. تو یہ بھی خدشات ہیں کہ جی یہ نہ ہو کہ پھر ایک کرائسس بن جائے کہ اتنے ڈالرز ظاہر ہے جو یہاں پر وہ انویسٹمنٹ کریں گے وہ کہیں گے کہ ہم نے لے کر جانے ہیں جہاں جو ہمیں پروفٹ ہو رہا ہے، تو بیسیکلی وہ اپنے پروفٹ کے لیے کریں گے، ایسے تو انویسٹمنٹ کریں گے. تو وہ جب واپس جائے گی پھر ڈالرز کا کرائسس نہ آ جائے. تو بہت سی باتیں ہیں. ابھی حال میں اسد طور نے خبر دی ہے کہ جی جو کراچی میں اٹیک ہوا ہے غیر ملکیوں پر وہ جاپنیز تھے، اور شاید ان کی جو فیشل یعنی فیچرز ہیں، شکلیں جو ہیں وہ تھوڑا ہمارے لوگوں کے لیے کم از کم یقیناً چائنیز اور جاپنیز ان کو بالکل پتہ ہی نہیں لگتا، وہ ایک جیسے چہرے نظر آتے ہیں. تو کہیں یہ تھا کہ جی وہ چائنیز سمجھ کے ان پر اٹیک کیا، یہ خدشات ہیں. تو چائنا کے پہلے انجینئرز پر اٹیک ہو چکے ہیں، تو وہ الگ سے معاملات ہیں. کس طرح آئے گا اوپر انویسٹمنٹ کیسے آئے گی؟ اوپر سے IMF کہہ رہا ہے کہ جی پاکستان جنگ زدہ ممالک میں شامل ہے. اتنی خوفناک بات ہی نہیں. آپ نے عراق، شام، یمن ان ممالک کے ساتھ پاکستان، سوڈان، ان کے ساتھ پاکستان کو کھڑا کر دیا. دنیا بھر میں 6 ممالک اور ان میں ایک پاکستان کر دیا. کون یہاں انویسٹمنٹ لائے گا؟ حالات ایسے ہیں، کوئی ہمیں بہتری نظر نہیں آ رہی. سیاسی طور پر بھی بہت ریگنگ کی، اتنی کھلی دھاندلی کی ہے، لیکن کیا اس کے بعد کوئی گورنمنٹ میں اسٹیبلٹی آ رہی ہے؟ نواز شریف صاحب نے اپنا الگ بنایا ہوا ہے معاملہ کہ جی اپوزیشن میں کروں گا، حکومت بھی میں کروں گا. ادھر بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی، وہ بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا چاہ رہے ہیں. ادھر سے فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ بہت خوفناک بیانات دے رہے ہیں، تو براہ راست ادارے کے اوپر بات کریں فوج کا نام لے کر. پھر 6 جماعتی اتحاد نظر آ رہا ہے، اس میں جماعت اسلامی بھی شامل ہوتی نظر آ رہی ہے. ہو سکتا ہے JUI کو بھی کسی حد تک شامل کر لیا جائے، وہ ایک الگ مسئلہ نظر آ رہا ہے. تو یہ انسٹیبلٹی اور آگے نظر آئے گی. پھر آگے جو مہنگائی نظر آ رہی ہے، IMF کی جو شرائط نظر آ رہی ہیں، اس سے ہمیں لگ رہا ہے کہ اور مسائل پیدا ہوں گے. تو ان کو ٹھیک کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ حتیٰ کہ بھارت کے ساتھ بھی تعلقات اگر کچھ کرنے ہیں جی، کوئی تجارت ہو، یہ ہو وہ ہو، اس میں نواز شریف صاحب اس طرح گورنمنٹ میں نہیں ہیں، ان کے مودی سے بڑے اچھے تعلقات ہیں. اچھا اگر کر بھی لیتی ہے گورنمنٹ کچھ، تو عمران خان صاحب کا ایک جملہ جو ہے وہی آگ لگا دے گا. دیکھیں جی بھارت کے ساتھ کس طرح سے دوستی اور پینگیں، اور کشمیر پر کتنا ظلم ہو رہا ہے، اور دیگر مسلمانوں پہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ کیا کر رہے ہیں. تو جب تک عمران خان کو ساتھ نہیں ملائیں گے تو آپ کیسے معاملات کو آگے چلائیں گے؟ IMF کے جو بھی پروگرام تھا اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ، جو کہ وقتی طور پر تھا، صرف آپ کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے تھا، اس میں بھی انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی تھی اور تحریک انصاف کو آن بورڈ لیا تھا. تو حالت تو ہماری ہی ہو چکی ہے. تو اس وجہ سے اب یہ مجبوریاں ہیں، تو اس کے بغیر بات بن نہیں سکتی، مجبوری ہے. ورنہ ٹھیک ہے جی وہ جیل میں ہے، عمران خان سے بھی اڑے ہوئے ہیں کہ جی نہیں میں نہیں کرنی بات کسی سے، وہ اپنی جگہ پر ہیں، پھر دوسری پوزیشن بھی اپنی جگہ. تو اسی طرح پچھلے 2 سال سے چل رہا ہے، اور ملک کا آپ دیکھ لیجئے کیا کباڑا ہوتا چلا جا رہا ہے. جی آگے بھی چلا لیں، لیکن کیا اگلے 2 سال اس طرح چل سکیں گے؟ ناممکن ہے. اسی لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اچھا دوسری چیز جو میں نے عرض کیا تھا، 2 خبریں ہیں. وہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے ان کو براہ راست عمران خان صاحب نے جو مخاطب کر دیا ہے ان سے خط لکھ کر. اب اس میں خط میں جو مین پوائنٹس نظر آتے ہیں ہمیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 9 مین پوائنٹس ہیں. اب اس کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے، کیونکہ ایک طرف 6 ججز کے خط کا معاملہ ہے، اس پر آج پیر کے دن لاہور ہائی کورٹ سب سے بڑی عدالت کہہ سکتے ہیں تعداد کے لحاظ سے ججز کے، تو ان کا فل کورٹ. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ جہاں سے معاملہ سارا خراب ہوا، بگڑا، تو ادھر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب، ان پر ایک عدم اعتماد نظر آتا ہے. انہوں نے تجاویز مانگ لی ہوئی ہیں. آج کے دن 25 اپریل آخری تاریخ ہے، وہاں تب تک سپریم کورٹ نے کہا ہے ہمیں بھیجیں آپ تجاویز تمام کورٹس. ابھی سندھ ہائی کورٹ ہے، پشاور ہائی کورٹ ہے، بلوچستان ہائی کورٹ کا ہے، ان کا بھی ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ان کے سامنے آئے گا. اور جو لوور کورٹس ہیں ان سے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے مانگا جی آپ بھی تجاویز دیں کہ کسی کو دھمکایا گیا ہے تو کیا کیا جائے، کس طرح آگے بڑھا جائے. تو ابھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ
چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی فل کورٹ بلانا پڑے گا, تمام ججز کو بٹھانا پڑے گا کہ جن کی ان کی شکایت تھی, جو بیٹھ کر بتاتے رہے کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, دھمکایا جا رہا ہے, لیکن کچھ نہیں کیا گیا. تو اب ایسے وقت میں جہاں چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب بڑی مشکل نظر آ رہے ہیں, ان کے سب سے زیادہ حمایتی جو صحافی تھے, رپورٹرز تھے, آج وہ بھی ان پر تنقید کر رہے ہیں, زیادہ تر وکلاء برادری ان پر تنقید کر رہی ہے, سیاسی طور پر دیکھیے آپ کیا ہو رہا ہے, معاملات نہیں سمجھ رہے. تو اس میں عمران خان صاحب نے خط لکھا اور انگریزی میں, پھر ظاہر ہے ہر جگہ یہ شیئر ہوا, ہر طرف اس کی بات ہوئی, پہلے ہی برطانیہ کی طرف سے بھی آ چکا کہ جی جوڈیشری جو ہے اس کا رول ٹھیک نہیں الیکشنز میں رہا, الیکشن کمیشن پر سوالات اٹھ رہے ہیں. تو اس موقع پر یہ خط جو ہے یہ نظر آ رہا ہے کہ جی پہلی چیز تو کہا ہے جی چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد بٹ کو برطرف کیا جائے, کیونکہ وہ صرف نواز شریف کے لیے کام کر رہے ہیں, ہمارے خلاف کیسز بناتے چلے جا رہے ہیں. یہ عمران خان نے کہا ہے چیف جسٹس کو. پھر بھاول نگر واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی وہاں پر دیکھیں کیا ہوا ہے, کوئی جنگل کا قانون ہے کہ کس طرح سے جناب وہ پولیس والوں کو مارا گیا ہے, اس کا آپ نے کچھ نہیں کیا. تحریک انصاف کی خواتین رہنماؤں اور کارکنوں کے ساتھ ناانصافی اور ظلم ہو رہا ہے, ان کو رہائی ملتی ہے تو پھر گرفتار کر لیتے ہیں کسی اور کیس میں, پھر رہائی ملتی ہے پھر کسی اور کو کیس میں گرفتار کر لیتے ہیں. عجیب و غریب یعنی کیسز ہیں کہ ایک ہی خاتون ہے, وہ جناب ایک کیس میں جناب فلاں جگہ آگ لگائی, پھر وہ چند سیکنڈ میں ہی, چند منٹ میں ہی کئی کلومیٹر دور گئی, اس سے پھر وہاں پر کہیں آگ لگائی, توڑ پھوڑ کی, پھر آگے گئی, اس نے یہ کیا. یعنی ایک کیس ہوتے ہیں پھر اگلے کیس میں نہیں, یہاں بھی تھیں, یہاں بھی تھیں, یہاں بھی تھیں, حتیٰ کہ دوسرے شہر بھی تھیں. تو سمجھ نہیں آ رہی. اچھا, اس پر عمران خان صاحب نے خط میں تنقید کی ہے کہ جی آپ ادھر کیوں نہیں دیکھ رہے. پھر کہا ہے کہ جی لمبی تاریخ کیوں آپ نے ججز لیٹر پہ دے دی کہ جی پورا مہینہ ہی ایک طرح سے آپ نے آگے کام کر دیا. یہ تو بڑا ارجنٹ میٹر ہے کہ آپ کے ججز پر ہی اتنا کچھ ہوتا رہا, آپ کے نوٹس میں بھی لایا گیا, آپ نے کچھ نہیں کیا, ان کو دھمکایا گیا, ان کے خاندان کو دھمکایا گیا, یہ سب واضح ہے. پھر جو 90% لوگ ہمارے گرفتار ہیں وہ بے گناہ ہیں. ملٹری کورٹس کا بھی معاملہ چل رہا ہے, اس کو بھی آپ صحیح نہیں دیکھ رہے. کمشنر راولپنڈی کے الزامات سے بھرپور پریس کانفرنس اور 8 فروری کے انتخابات میں دھاندلی اتنی زیادہ ہوئی, اس پر آپ نے کچھ بھی نہیں کیا, سب کے سامنے ہے. یہ چیف جسٹس انہوں نے کہا ہے. پھر انتخابات میں دھاندلی سے متعلق دائر درخواستوں پر کو نظر انداز آپ کر رہے ہیں, یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. پھر 8واں پوائنٹ اگر دیکھیں تو یہ ہے کہ جی الیکشن کمیشن اور مخصوص نشستوں کا معاملہ وہ بھی اٹھایا ہے کہ وہ ہمیں نہیں دی گئی. الیکشن کمیشن جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ اس نے ریگنگ کروائی ہے, وہ صحیح کام نہیں کر رہا, لیکن آپ اس کا نوٹس نہیں لے رہے. آپ کو چاہیے کہ سب کے سامنے ہے یہ کیا کچھ ہوا ہے. اور آخری میں جو 9واں پوائنٹ میری نظر میں ہے وہ ہے قاضی فیصل صاحب کے والد تک کا حوالہ دے دیا. یہ بڑی سخت بات ہے کہ کسی کے اس کے باپ کا حوالہ دے کر اس کو کہا جائے کہ جی آپ تو کہتے ہیں قائد اعظم کے ساتھی تھے, ان کے لیے انہوں نے بڑا ان کا ساتھ دیا اور یہ اور وہ, تو آج وہ باتیں کہاں گئیں؟ صرف وہ باتیں تھیں. آج پاکستان کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور پھر آپ آئین کی کتاب لے کر پارلیمنٹ میں چلے گئے تھے, آج اس کا آپ کیوں نہیں خیال کر رہے؟ تو یہ عمران خان صاحب نے جناب چیف جسٹس کو جو لیٹر لکھا ہے اس میں یہ سب باتیں کی ہیں. اور یہ اب نظر آ رہا ہے کہ اس پر ظاہر ہے, میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ابھی عدالتوں کی طرف سے, ججز کی طرف سے معاملہ آنا ہے. تو یہ ایک عمران خان صاحب نے ایک براہ راست آپ سمجھیں کہ بڑا چارج شیٹ کیا ہے بڑے خطرناک طریقے سے چیف جسٹس کو, اس لحاظ سے خط لکھ کر اور ایک ایک چیز بتا کر کے یہاں یہ ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا, یہ سب باتیں وہ یعنی کمپائل کر کے انہوں نے کر دی ہیں. اور پھر عمران خان صاحب ایک انٹرنیشنل شخصیت ویسے بھی, پھر پرائم منسٹر سابق, تو وہ پوری دنیا میں اس پر ظاہر ڈسکشن ہوئی ہوگی. اگرچہ ہمارے ہاں بند ہے ایکس ایپ, لیکن اس پر پوری دنیا دیکھ رہی ہے VPN لگا کر, تو وہاں بھی یہ بات جا رہی ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ بات بھی ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی جنرل کو ہٹا دو, یہ ایک عجیب بات ہے کہ نیب کے چیئرمین کو ہٹانا چاہیے چیف جسٹس کو اس کا نوٹس لیتے ہوئے کہ آپ اس کو ہٹائیں. یہ جو مطالبہ ہے چیف جسٹس سے یہ بڑا عجیب ہے کہ اتنا بڑا مطالبہ کہ جی چیف جسٹس کا نوٹس لے کر کے جی نیب کے چیئرمین جو ہیں وہ بالکل صحیح کام نہیں کریں, ان کو ہٹا دیں. اب اس سے پہلے آفتاب سلطان صاحب تھے, ان کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ جی پریشر ڈالا جا رہا تھا کیس بنانے کے لیے, تو وہ اس لیے ہم نے تو صحیح چیزیں بنانی ہیں, اور وہ پھر استعفیٰ دے گئے. اس کے بعد جب موجودہ چیئرمین نیب آئے تو اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے لیفٹیننٹ جنرل ہیں, یہ ریٹائرڈ ہیں, نذیر احمد بٹ صاحب, تو یہ آئے ہیں. تو پھر ہم نے دیکھا کہ نیب میں کیسز عمران خان صاحب کے خلاف بنتے چلے گئے. اور اب بھی شاکر محمود عوان کی خبر ہے کہ ابھی شاید اور کیسز بنانے کی تیاری ہے, کچھ حاضر سروس لوگ بھی آ رہے ہیں, اور پھر ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے خلاف مزید کیسز بنائے جائیں. تو اس پر عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی وہ جنرل صاحب جو ہیں وہ تو لگ رہا ہے کہ جی نواز شریف کے لیے کام کر رہے ہیں, ان کے آنے کے بعد ان کے سارے کیسز ختم کیے گئے اور ہمارے خلاف جناب کیسز کی بھرمار کر دی گئی. تو اب یہ چیف جسٹس پر بھی ایک طرح سے ایسے موقع پر کہ جب ان کے پاس ساری رپورٹس آنی ہیں, اور وہ جو کمیشن کا معاملہ تھا جیسے لگ رہا تھا کمیشن بنا کر معاملہ دب جائے گا, وہ نہیں ہو سکا. اب ظاہر ہے کہ ہر طرف اس پر لکھا گیا
کہ یہ پاکستان میں کبھی نہیں ہوا کہ قاضی فائز صاحب چیف جسٹس کے نوٹس میں بھی ہو، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے نوٹس میں بھی ہو، اور پھر بھی کچھ نہ کیا جائے، اپنے ججز کے لیے نہیں بچا سکے. تو ایسے موقع پر ایک خط لکھ کر عمران خان نے پریشر بھی بڑھایا ہے اور بڑے بڑے مطالبات کیے ہیں. اللہ حافظ.